اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تو اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا وشرطه ان یکون وصفا فی اصل الوضع فاسود وارکم غیر منصرف وَإِنْ صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ وَأَرْبَعٌ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعٍ مُنْصَرِفٌ مَعَ أَنَّ فِيهِ وَصْفِيَّةً وَوَزْنَ الْفِعْلِ لِعَدَمِ الْأَصْلِيَّةِ فِي الْوَصْفِ۔ ہم غیر منصرف پڑھ رہے تھے کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ کسرہ داخل ہوتا ہے نہ تنوین داخل ہوتی ہے، تنوین صرف بھی اس پر داخل نہیں ہوتی، کسرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ فعل پر نہ کسرہ داخل ہوتا ہے نہ تنوین داخل ہو سکتی۔ تو اسباب منع صرف کتنے تھے؟ 9، جن میں سے پہلا عادل۔ تو یہ عادل ہم پڑھ چکے، البتہ آخر میں 1-2 لفظ رہ گئے تھے جن کی ذرا وضاحت مقصود تھی۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اوخارو یہ غیر منصرف ہے، یوما او غیر منصرف ہے۔ تو اب اوخارو میں کتنے اسباب ہیں، کون کون سے 2 سبب اس میں موجود ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے؟ بھائی اوخارو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، آخر و آخران آخرون اواخر و اویخر والمؤنث منہ اخرى اخریان اخریات اوخر و اخیرا۔ تو یہ اوخر جمع مؤنث، اس میں تفضیل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، یا الف لام کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے، یا اضافت کے ساتھ، یا من کے ساتھ۔ تو یہ جو اوخرو اس میں تفضیل ہے، یہ کہاں سے اس نے عدول کیا ہے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے اس میں تفضیل کا کہ اگر وہ من کے ساتھ استعمال ہو تو ہمیشہ مفرد مذکر ہو، مثلا زید افضل من امر والزیدان افضل من امر والزیدون افضل من امر، ہند فضلا من امر والہندات فضلا من امر والہندان فضلا من امر۔ تو من کے ساتھ اگر استعمال ہو اس طرح تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مفرد مذکر رہنا، جس طرح کہ پہلی 3 مثالوں میں زید افضل من امر والزیدان افضل من امر والزیدون افضل من امر، اس طرح کہنا چاہیے۔ ہند افضل من امر فضلا نہیں کہنا چاہیے، والہندان افضل من امر والہندات افضل من امر۔ اگر من کے ساتھ استعمال ہو تو تمام 6 صورتوں میں، یعنی موصوف خواہ واحد مذکر ہو، خواہ تثنیہ مذکر ہو، خواہ جمع مذکر ہو، خواہ واحد مؤنث ہو، خواہ تثنیہ مؤنث ہو، خواہ جمع مؤنث ہو، تمام 6 صورتوں میں اس میں تفضیل مفرد مذکر رہے، قاعدہ یہ ہے۔ ہاں اگر الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس میں تفضیل موصوف کے مطابق ہونا شرط ہے، مثلا زید الافضل الزیدان الافضلان الزیدون الافضلون ہند الفضل والہندان الافضل فضلیان
والہندات الفضلیات، الف لام کے ساتھ استعمال ہو اس میں تفضیل تو مطابقت بالموصوف شرط ہے کہ موصوف کے مطابق ہونا شرط ہے تمام 6 صورتوں میں. لیکن اگر من کے ساتھ استعمال ہو تو پھر تمام 6 صورتوں میں اس میں تفضیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفرد مذکر رہے، خواہ موصوف مفرد مذکر ہو، خواہ تسنیہ مذکر، خواہ جمع مذکر، خواہ واحد مؤنث، خواہ تسنیہ مؤنث، خواہ جمع مؤنث. تو یہاں اوخرو جو آیا ہے، مررت بنسوۃ اوخرو مثلا، تو یہ جو اوخرو ہے یہ اپنے اصل پر نہیں ہے. مررت بنسوۃ اوخرو یہ اپنے اصل پر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اپنے اصل پر ہوتا تو پھر الآخرو ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا، توجہ کرنا. پھر اگر اصل پر ہوتا تو الآخرو ہوتا. یوں ہونا چاہیے تھا مررت بنسوۃ الاخرو، یا ملا کر پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں گے مررت بنسوۃ الاخرو، یعنی اس پر الف لام ہونا چاہیے تھا. لیکن اب اس پر الف لام نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ جو اوخرو ہے مررت بنسوۃ اوخرو، اس اوخرو نے الآخرو سے عدول کیا ہے. الآخرو سے عدول کر کے یہ بنا ہے اوخرو. تو بھائی من کے ساتھ استعمال ہو کر اس سے عدول نہیں کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر من کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا، یہاں مررت بنسوۃ اوخرو، اوخرو من ہند مثلا، یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا استعمال اصل میں من کے ساتھ ہے تو پھر اس میں تفضیل کو اوخرو نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ آخرو مفرد مذکر ہونا چاہیے تھا. کیونکہ قاعدہ اس میں تفضیل کا یہ ہے کہ جب من کے ساتھ استعمال ہو تو مفرد مذکر ہوتا ہے. تو یہ مفرد مذکر نہیں ہے، آخرو نہیں ہے بلکہ اوخرو ہے. جب اوخرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ من سے عدول اس نے نہیں کیا، من کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کہ وہاں سے اس نے عدول کیا ہو. تو اس میں تفضیل کا استعمال تو بھائی اضافت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ اضافت سے عدول کر کے اوخرو بنا ہو، فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ غیر منصرف کے ساتھ مطابقت نہیں، کیونکہ جو غیر منصرف ہوتا ہے جب اس کو مضاف کر دیں ما بعد کی طرف تو اس وقت وہ غیر منصرف بھی منصرف ہو جاتا ہے. تو اگر یہ اضافت کے ساتھ، اصل میں اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے اور وہاں سے عدول کر کے اوخرو بنا ہے تو یہ صحیح نہیں، جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو منصرف ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ غیر منصرف ہے. اور اس کا استعمال من کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ من کے ساتھ یہ اصل میں ہے اور اس سے عدول کر کے اوخرو بنا ہے، یہ بھی جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر من کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا تو اس کو مفرد مذکر ہونا چاہیے تھا نہ جمع مؤنث. تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الاخرو سے اس نے عدول کیا ہے کہ اس کا استعمال الف لام کے ساتھ ہے الاخرو، اور اس الاخرو سے عدول کر کے اس سے نکل کر اوخرو بنا ہے مررت بنسوۃ اوخرو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس میں ایک عدل ہے اور اس نے کہاں سے عدول کیا؟ الاخرو سے. اور ایک عدل ہو گیا، اور دوسرا وصف ہے کہ مررت بنسوۃ
اوخرو، یہ اوخرو صفت ہے کس کی؟ نسوہ کی. تو جب نسوہ جمع مؤنث ہے تو اوخرو جمع مؤنث یہ اس کی صفت ہے. تو ایک اس میں صفت ہو گئی، وصف ہو گیا، اور دوسرا اس میں عادل ہو گیا. تو وصف ہونا اس کا یہ تو واضح ہے، مررت بنسوۃ اوخرو، اوخرو صفت ہے، وصف ہے، یہ تو واضح. لیکن اس میں عادل کا ہونا یہ فوری طور پر نظر نہیں آتا، تو اس میں ذرا سوچنا پڑتا ہے. تو ایک بار پھر سن لیں، یہ اوخرو اس میں دوسرا کیا ہے سبب؟ عادل. عادل ہے تو اس نے عدول کہاں سے کیا؟ کیونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کا استعمال یا من کے ساتھ ہوتا ہے، یا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا اس نے من آخرو من سے عدول کیا ہے؟ نہیں. اگر اس سے عدول کرتا تو یہ اوخرو نہ ہوتا بلکہ آخرو ہوتا، مفرد مذکر ہوتا، جمع مؤنث نہ ہوتا. اور اس نے اضافت سے بھی عدول نہیں کیا کہ اس میں تفضیل او زید صاحب القوم، زید افضل القوم، تو افضل القوم اس سے بھی عدول نہیں کیا. مررت بنسوۃ آخر القوم، اس سے بھی عدول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس سے عدول کرے تو پھر منصرف ہونا چاہیے تھا، غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جب غیر منصرف کو مابعد کی طرف مضاف کریں تو وہ منصرف ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس نے الاوخرو سے عدول کیا ہے اور اوخرو بنا ہے. تو ایک اس میں یہ عدل ہو گیا اور دوسرا وصفیت، وصف ہو گیا، اس لیے یہ غیر منصرف. اور دوسرا کلمہ یومعو ہے، تو یہ جو ہے نا یومعو، یہ بھی غیر منصرف ہے. بھئی یومعو غیر منصرف ہے تو یہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں اس میں کون سے دو سبب ہیں یومعو میں؟ فرماتے ہیں اس میں ایک وصفیت ہے اور دوسرا عادل ہے. وصفیت تو واضح ہے، مررت بنسوۃ یومعو، اس کا وصف ہونا یہ تو واضح. مگر اس کا عادل ہونا، اس میں عادل کا ہونا، تو اس یومعو نے عدول کیا ہے تو کہاں سے عدول کیا ہے؟ بھائی یومعو کون سا صیغہ ہے؟ یہ وصفیت ہے نا اس میں، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ بھائی یہ جو لفظ ہوتا ہے وصف، جی مثلا احمر، جو وزن افعل ہے نا، وزن افعل، مثلا احمر، اس وزن افعل کا قاعدہ یہ ہے کہ یا یہ اسمی ہوگا یا وصفی ہوگا. اگر یہ اسم ہو افعل، اگر یہ اسم ہو تو اس کی جو مؤنث ہوگی، افعل کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ بھائی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہاں افعلہ کہاں ہوتی ہے؟ بھائی افعلو کا وزن، افعلو یہ جو وزن ہے اس کی مؤنث فعلن کے وزن پر آتی ہے. افعل کی مؤنث فعلن، اس کا مطلب یہ کہ احمر کی مؤنث حمرن، احمر کی مؤنث حمرن. تو یہ جو مؤنث ہے حمرن، یہ جمع مؤنث ہے، اور اس کا مفرد کیا ہوگا؟ حمراء. افعل کا واحد مؤنث کیا ہے؟ حمراء. اور جو افعل کی مؤنث حمراء ہے، اس حمراء کی جمع، اس میں قاعدہ کیا ہے کہ وہ بر وزن فعلن ہو، حمرن، حمراء کی جمع حمرن.
تو ایک ہوتا ہے افعل اسمی، افعل اسمی مثلا اسحر، اس کی مؤنث کیا ہے؟ سحرا، تو سحرا کی جمع کس وزن پر آئے گی؟ فرماتے ہیں اگر یہ سحرا اسمی ہے، وصفی نا، اسمی ہے، تو پھر اس کی مؤنث یعنی جمع مؤنث، سحرا تو مفرد مؤنث ہے نا، تو اس کی جمع یا بر وزن فعالی آئے گی یا بر وزن فعلاوات آئے گی۔ فعالی پر بھی آتی ہے، فعلاوات پر بھی آتی ہے۔ تو سحرا جو مؤنث ہے اور اسم ہے، وصف نہیں اسم ہے، تو اس کی مؤنث جمع مؤنث کس وزن پر آنی چاہیے؟ کیسے آنی چاہیے؟ یا سحاری بر وزن فعالی یا سحراوات بر وزن فعلاوات۔ اور اگر وصفی ہے تو اس کی جامع کس وزن پر آنی چاہیے؟ ہمرا، مثلا ہمرا یہ وصفی ہے، واحد مؤنث یہ وصف ہے، تو اس کی مؤنث کس وزن پر آنی چاہیے؟ فعلن کے وزن پر، ہمرن۔ ہمرا کی مؤنث ہمرا خود مؤنث ہے، واحد مؤنث، تو اس کی جامع یعنی جمع مؤنث کیا ہوگی؟ ہمرن۔ ہمرا کی جامع ہمرن اگر وصف ہو، وزن فعلا اگر وصف ہو مثلا ہمرا، تو اس کی جامع ہمرن، اور اگر وزن فعلا اسم ہو مثلا سحرا، تو اس کی جامع فعالی اور فعلاوات یعنی سحرا کی جامع سحاری اور سحراوات۔ تو اب توجہ فرمائیں، یہ جو ہے جمع ہو، یہ نہ تو جمعن ہے بلکہ اس کے میم پر فتح ہے، عین کلمہ مفتوح ہے، ساکن نہیں۔ حالانکہ اگر یہ جمع مؤنث ہوتا کی وصف کی تو پھر جمعن ہوتا، جمعن سکون میم کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وصفی نہیں۔ اور اس لحاظ کو دیکھیں کہ اگر یہ اسم ہے تو پھر اس کی جامع جماعی ہونا چاہیے تھا، سحاری، یا جمعات فعلاوات کے وزن پر ہوتی، سحراوات کی مانند۔ تو نہ یہ جمعن ہے، نہ جماعی ہے، نہ جمعات ہے، بلکہ جمعن ہے، جمعو ہے۔ تو جب یہ جمعو ہے تو یقیناً اس نے اگر یہ وصفی ہے تو اس نے جمعن سے عدول کیا ہے، اور اگر یہ اسمی ہے تو پھر اس نے جماعی یا جمعات سے عدول کیا ہے اور جمعو بنا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں ایک عدل ہے اور دوسرا یا علم ہے، اگر اس کو اسم کہا جائے تو یا علم ہے، اور اگر اس کو وصف کہا جائے تو دوسرا وصف ہے۔ یا اس میں عدل اور علم ہے یا اس میں عدل اور وصف ہے۔ اگر اس نے جمعن سے عدول کیا ہے اور جمع بنا ہے تو پھر اس میں ایک وصف ہے اور دوسرا عدل، اور اگر اس نے جماعی یا جمعات سے عدول کیا ہے تو پھر اس میں ایک علم ہے اور دوسرا عدل۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اما الوصف، کہ اسباب منع صرف میں سے پہلا عدل تھا اور دوسرا ہے وصف۔
تو وصف کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ علمیت کے ساتھ بالکل اور قطعاً یعنی کسی صورت میں جامع نہیں ہو سکتا. وصف جو ہے یہ علمیت کے ساتھ جامع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم ہے وہ مقتضی وحدت ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کی شرکت ساتھ ہو جائے تو پھر علم نہیں رہے گا، علمیت زائل ہو جائے گی. بھائی آپ کا علم ہے نا راشد، آپ کا علم ہے محمد مظہر، تو اگر اس میں کوئی اور شامل ہو جائے تو آپ کا علم نہیں رہے گا، بلکہ مقتضی یہ تعدد بن جائے گا. اور اگر وصف ہو تو وہ مقتضی تشریک ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی آ جائے یہ اسی کی صفت ہے. زید کے ساتھ آ جائے تو زید کی صفت بن جائے، عامر کے ساتھ آ جائے تو اس کی صفت بن جائے، خالد کے ساتھ آ جائے تو اس کی صفت بن جائے. تو وصف مقتضی تشریک ہے، مقتضی تعدد ہے، مقتضی شرکت ہے، لیکن علم وہ مقتضی وحدت ہے، وہ شرکت کو قبول نہیں کرتا، علمیت شرکت کو قبول نہیں کرتا. اور وصف وہ مقتضی تشریک ہے، اس میں وحدت نہیں، اس میں تشریک ہوتی ہے. تو یہ ایک دوسرے میں کیا ہیں؟ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے بالکل منافی ہیں. تو جب منافی ہیں تو جو منافیات کے درمیان کیا جامع بین المتنافیین ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جب متنافیین کے درمیان جامع نہیں ہو سکتی تو ایسا ممکن نہیں کہ ایک لفظ وہ وصف بھی ہو اور علم بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، تو بھائی وصف جو ہے یہ علم کے ساتھ معرفہ کے ساتھ، معرفہ سے مراد صرف علم، باقی تو غیر منصرف کے اسباب میں سے ہیں ہی نہیں، تو علم کے ساتھ یہ جامع نہیں ہو سکتا، اکٹھا نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں اصلاً یعنی بالکل اور قطعاً جامع نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ علم اصلی ہو، خواہ علم عارضی ہو، وصفیت علمیت کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. کہ ایک کلمہ وصف بھی ہو اس میں اور علم بھی ہو، خواہ علم اصلی ہو، واضح نے اس کو علم کے لیے واضح کیا ہو، یا علم عارضی ہو یعنی واضح نے اس کو واضح تو وصف کے لیے کیا تھا لیکن اب بالعرض یہ علم بن چکا ہے. فرماتے ہیں جو بھی ہو وصف علم کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، نہ علم اصلی کے ساتھ نہ علم عارضی کے ساتھ. بھائی علم کی دو قسمیں ہیں نا، ایک علم اصلی ہوتا ہے، ایک علم عارضی ہوتا ہے. مثلا واضح نے لفظ اسود اور لفظ ارکم ان دونوں کو واضح کیا تھا وصفیت کے لیے کہ ہر وہ سانپ جو کالے رنگ کا ہو اس کو اسود کہیں گے، اور ہر وہ سانپ جو ڈبے رنگ کا ہو یعنی جس میں کالے دھبے ہوں اور کہیں سفید دھبے ہوں تو اس کے لیے نام جو وضع کیا تھا اس کے لیے یہ وصف ہے، اس کو ارکم کہا جاتا ہے. تو جس کی جو سیاہ ہے وہ اسود اور جو مختلف رنگوں کا ہے جس میں متعدد رنگ ہیں وہ ارکم. تو واضح نے ان دو لفظوں کو وصفیت کے لیے واضح کیا تھا کہ ہر وہ شے، یعنی واضح نے سانپ کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ شے کہ جس میں سفید اور سیاہ رنگ ہو اسے ارکم کہا جائے، خواہ وہ سانپ ہو، خواہ وہ بیل ہو، گائے ہو،
خواہ وہ بکری ہو، جی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ڈبے رنگ کا بیل ہے، یا ڈبے رنگ کی گائے ہے، یا ڈبے رنگ کی بکری ہے، یا ڈبے رنگ کا یہ سانپ ہے، تو واضح نے اس کو وصفیت کے لیے واضح کیا تھا۔ اسی طرح کالا رنگ، تو یہ رنگ ہے، یہ بھی ایک وصف ہے۔ تو ہر وہ شے جس کا رنگ کالا ہو اسے اسود کہا جائے، خواہ وہ کپڑا ہو کالے رنگ کا، خواہ وہ بھینس ہو کالے رنگ کی، خواہ گائے ہو کالے رنگ کی، خواہ بیل ہو کالے رنگ کا، خواہ بکری ہو کالے رنگ کی، اسے اسود کہا جائے۔ تو واضح نے اسود اور ارکم کو وصفیت کے لیے واضح کیا تھا، لیکن بعد میں ان دونوں کو سانپ کا نام قرار دے دیا۔ اسود کالے رنگ کا سانپ جس کو آپ فنیر کہتے ہیں، جی افعی، اس کا نام بنا دیا، اور ارکم جو دبے رنگ کا سانپ ہوتا ہے جس میں کچھ سفید دبے ہوتے ہیں، کچھ سیاہ دبے ہوتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کوڑیوں والا سانپ کہتے ہیں، کوڑیوں والا، تو ان کا یہ نام بن گیا۔ اسود کالے رنگ کے سانپ کا نام بن گیا، اس فنیر کا نام بن گیا، اسے اسود کہا جاتا ہے، یہ اس کا علم ہو گیا۔ اور ارکم وہ جو کوڑیوں والا سانپ ہے اس کا نام بن گیا ہے۔ تو جب یہ ان کا نام بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصفیت کی دو قسمیں ہیں، وصفیت اصلی، وصفیت عارضی، اسی طرح علمیت اصلی اور علمیت عارضی۔ تو اسود اور ارکم یہ دونوں علم ہیں، لیکن یہ بالعرض علم ہیں، بالاصل یہ وصف تھے۔ تو جہاں علمیت عارض ہو جائے تو وہ جو علم بن گیا ہے وہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح وصفیت ہے تو ایک وصفیت عارضی ہوتی ہے، ایک وصفیت اصلی ہوتی ہے۔ مثلا مررت بنسوۃ اربعین، تو یہ اربعین بنسوۃ اربعین، یہ جو لفظ اربعن ہے یہ صفت استعمال ہوا ہے نسوہ کی، نسوہ کی صفت ہے، لیکن اس میں صفت عارضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اصل میں یہ اسم ہے، صفت نہیں۔ اربع اسم ہے، کس کا اسم ہے؟ وہ عدد کا جو چوتھا مرتبہ ہے، 1 2 3 4، یہ جو چوتھا مرتبہ ہے عدد کا، اس کا اسم اور نام ہے اربع۔ تو اصل میں واضح نے اس کو اسم واضح کیا ہے، نہ صفت۔ تو اگر یہ صفت استعمال ہوتا ہے تو بالعرض، تو جب اربع اس کو واضح نے صفت کے لیے واضح نہیں کیا، تو جب یہ کسی جگہ پر آ جائے تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا، یعنی جب یہ صفت استعمال ہو تو غیر منصرف ہونے کا یہ سبب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صفت عارضی ہے نہ اصلی۔ اسباب منع صرف میں سے وہ صفت ہے کہ جس کو واضح نے وصفیت کے لیے واضح کیا ہو، جو صفت اصلی ہو، جو جس میں وصفیت اصلی ہو، وہ منع صرف کا سبب بن سکتا ہے، غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے۔ مگر جس میں صفت عارضی ہو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا بھائی۔ وصفیت کی دو قسمیں ہو گئیں، وصفیت اصلی اور وصفیت عارضی۔ جیسا کہ علمیت کی بھی دو قسمیں، علمیت اصلی اور علمیت عارضی۔ اب سنیں
کہ وصفیت جو ہے یہ کبھی علمیت کے ساتھ جامع نہیں ہو سکتی، خواہ علمیت اصلی ہو یا علمیت عارضی ہو۔ زید اس میں علمیت اصلی ہے، ارکم اور اسود ان میں علمیت عارضی ہے، تو یہ وصفیت کے ساتھ جامع نہیں ہو سکتے۔ کیوں جامع نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ علمیت مقتضی وحدت ہے اور وصفیت مقتضی تشریک و تعدد ہے، تو اس لیے وصف جو ہے کبھی علم کے ساتھ جامع نہیں ہوگا، خواہ وصف علم خواہ اصلی ہو خواہ عارضی ہو، اس کے ساتھ جامع نہیں ہو سکتا۔ لیکن وصفیت سے مراد وصفیت اصلی ہے، نہ وصفیت عارضی۔ اچھا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت، بہرحال وصف یہ علمیت کے ساتھ قطعا جامع نہیں ہو سکتا، وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اس وصف کے غیر منصرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ واضح نے اس کو در اصل وصف کے لیے واضح کیا ہو۔ فاسود و ارکم، بس اسود اور ارکم یہ دونوں غیر منصرف ہیں، جی یہ دونوں غیر منصرف ہیں۔ وَإِنْ صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ یہ دونوں حیہ کا اور سانپ کا نام بن گئے ہیں تاہم یہ غیر منصرف ہیں۔ کیوں؟ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، چونکہ واضح نے ان دونوں کو در اصل وصفیت کے لیے واضح کیا ہے۔ ہاں تو وصفیت اصلیہ وہ سبب منع صرف بن سکتی ہے، مگر وصفیت عارضیہ وہ کبھی منع صرف کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان میں تو واضح نے اصل ان کو غیر منصرف وصفیت کے لیے واضح کیا تھا۔ اسود اور ارکم کو ہر کالے کو اسود کہا جائے اور ہر ڈبے کو ارکم کہا جائے، تو واضح نے ان کو وصفیت کے لیے واضح کیا تھا۔ اگرچہ اب یہ سانپ کا علم بن گئے ہیں تاہم یہ منع صرف کا سبب بنے گی۔ کیوں؟ چونکہ ان میں وصفیت اصلی ہے، لذا اسود اور ارکم یہ غیر منصرف ہیں، ایک ان میں وصفیت ہے، یہ وصفیت اصلی، اور دوسرا اس میں وزن فعل ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اربعن فی قولک، آپ کس قول میں؟ مررت بنسبت اربعن منصرف، یہ لفظ اربع منصرف ہے۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ اس میں وزن فعل بھی ہے اور وصفیت بھی، صفت بھی ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ وزن فعل اور صفت یہ دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن ما ان فی وصفیتا و وزن فعل، حالانکہ اس میں وصفیت بھی ہے وزن فعل بھی ہے، تو پھر یہ منصرف کیوں ہے، غیر منصرف کیوں نہیں بنا جبکہ دو سبب موجود ہیں؟ فرماتے ہیں لعدم الاصلیت فی الوصف، چونکہ لفظ اربع کو واضح نے در اصل وصف کے لیے واضح نہیں کیا تھا بلکہ اس کو اسم واضح کیا تھا، تو اس لیے یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ یہ واضح ہے مطلب۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اما التانیث، کہ اسباب منع صرف میں سے ایک تانیث ہے، اور تانیث کی دو قسمیں ہیں، یا تانیث بالتا ہوگی یا تانیث بالالف ہوگی۔ اگر کوئی کلمہ تا کے ساتھ ہو، اس کی تانیث تا کے ساتھ ہو، مثلا فاطمۃ، طلحۃ، یہ مؤنث بالتا، خواہ وہ علم مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، مؤنث کا علم مثلا فاطمہ، مذکر کا علم مثلا طلحہ، لیکن وہ کلمۃ مؤنث ہے، تو اگر تانیث بالتا ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے، غیر منصرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ تانیث بالتا میں شرط کیا ہے کہ وہ علم ہو۔ اگر غیر علم ہو تو وہ غیر منصرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، علم ہونا شرط ہے۔
اسی طرح اگر تانیث مانوی ہو یعنی تانیث اس میں مقدر ہو تب بھی اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، مثلا زینب۔ پھر جو تانیث جو مؤنث مانوی ہے، مؤنث مانوی یعنی جس میں تا ظاہر نہیں بلکہ تا مقدر ہے، جی مانوی جو مؤنث ہے، اس میں توجہ فرمائیں، اس میں 3 شرطیں اگر موجود ہوں کہ نمبر 1 وہ ثلاثی ہو یعنی 3 حرفوں پر مشتمل ہو، 3 حرفوں سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 2 اس کا درمیانہ حرف ساکن ہو، متحرک نہ ہو۔ نمبر 3 وہ عربی ہو، عجمہ نہ ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں موجود ہوں، مثلا ہندن تو ہند یہ 3 حرفوں پر مشتمل ہے، درمیان والا حرف ساکن بھی ہے بھی عربی لفظ، عجمہ نہیں ہے، تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ اس کو منصرف پڑھیں تو بھی جائز ہے، اگر غیر منصرف پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ کیوں بھائی منصرف پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ چونکہ یہ ساکن الوسط ہے، یہ کلمہ خفیف ہے، اس میں ثقل نہیں۔ غیر منصرف تب پڑھا جاتا ہے کہ جب اس میں ثقل ہو، چونکہ اس میں ثقالت نہیں ہے، ثقل نہیں، لہذا اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے، اور اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ وہ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ چونکہ اس میں 2 سبب موجود ہیں، ایک اس میں تانیث مانوی ہے اور دوسرا علم ہے، لذا غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو ایسا کلمہ جس میں یہ 3 شرطیں موجود ہوں، یعنی ایسا علم جس میں یہ 3 شرطیں موجود ہوں، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، منصرف پڑھنا بھی اور غیر منصرف پڑھنا بھی۔ تو اگر یہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں یا ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر اس کلمہ کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، منصرف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مثلا زینب اس میں تانیث مانوی ہے، لیکن چونکہ یہ 3 حرفوں سے زیادہ ہے اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ تو اب سکر 3 قاف را، اس کو تو منصرف پڑھ سکتے ہیں نا، چونکہ اس میں 3 حرف ہیں، فرماتے ہیں نہیں اس کو بھی غیر منصرف نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ یہ 3 حرفوں پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں ہماری شرط یہ تھی کہ درمیان والا حرف ساکن ہو، تب اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن چونکہ اس کا درمیانہ حرف متحرک ہے، ساکن نہیں، لذا اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، تو ماہ یور یہ جو 2 لفظ ہیں ان کا تو درمیانہ حرف بھی ساکن ہے، ہیں بھی 3 حرفوں پر مشتمل، تو 3 حرفیں بھی ہیں، درمیانہ حرف ساکن بھی ہے، لذا ان کو تو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا دونوں جائز ہوگا نا۔ ہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، چونکہ ان میں تیسری شرط مفقود ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ وہ عربی ہو، لیکن یہ دونوں لفظ عربی نہیں ہیں بلکہ عجمہ ہیں، غیر عربی لغت کے یہ لفظ ہیں، اگرچہ ان میں تانیث مانوی ہے، 3 حرفوں پر مشتمل ہیں، درمیان والا حرف بھی ساکن ہے، لیکن چونکہ یہ عجمہ ہیں، عربی نہیں ہیں، لذا ان کو بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، منصرف پڑھنا جائز نہیں۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، تو یہاں تک دیکھ لیں ترجمہ۔ اما التانیث بالتاء، بہرحال تانیث بالتاء اسباب منع صرف میں سے مؤنث جو تا کے ساتھ ہو، فشرطہ ان یکون علما، اس کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، مثلا طلحہ تو یہ علم ہے مذکر کا، یا مثلا فاطمہ کہ یہ علم ہے مؤنث کا۔ وکذا المعنوی، اسی طرح مؤنث معنوی،
مثلا زینب، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ ثم المؤنث المانوی، پھر فرماتے ہیں کہ جو مؤنث مانوی ہے، مؤنث لفظی نہ، مؤنث مانوی یعنی جس میں تا ظاہر نہیں ہے، ان کان ثلاثیا، اگر وہ مؤنث مانوی ایسا لفظ ہو کہ جو 3 حرفوں پر مشتمل ہو، ساکن وسط ہو، غیر اعجمی اور عجمہ نہ ہو، عربی لفظ ہو، تو یجوز و صرفہ، اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے۔ کب؟ مع وجود السببین، جب اس میں 2 سبب موجود ہوں۔ تو چونکہ اس میں 2 سبب موجود ہیں تو اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز، اور جی منصرف پڑھنا بھی جائز۔ کیوں؟ اگرچہ اس میں 2 سبب موجود ہیں، لیکن چونکہ اس میں خفت نہیں، درمیانہ حرف ساکن ہے، ہاں، یجوز و صرف، اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے، مع وجود السببین، باوجود کہ اس میں 2 سبب ہیں، لیکن پھر بھی اس کو منصرف پڑھنا جائز۔ کیوں؟ لاجل الخفت، اس لیے کہ اس میں خفت ہے، کیونکہ درمیان والا حرف ساکن ہے۔ اور اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، وہ کیوں؟ آگے ویسے عبارت یوں ہونا چاہیے تھی کہ وَيَجُوزُ مَنْعُهُ، وَيَجُوزُ مَنْعُهُ لِوُجُودِ السَّبَبَيْن، اور اس کو منع صرف یعنی غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ للسببین یا لوجود السببین، چونکہ اس میں 2 سبب موجود ہیں۔ یہ اصل عبارت کسی طرح ہے، مطلب یہ ہے وَإِلَّا، اگر یہ 3 شرطیں موجود نہ ہوں کسی مؤنث مانوی میں، یا ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط موجود نہ ہو، تو پھر اذا فات الشرط فات المشروط، اس کو پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، جائز نہیں واجب ہوگا۔ ہاں، وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، مثلا زینب، تو اس میں پہلی شرط موجود نہیں ہے کہ 3 حرفوں پر مشتمل نہیں، بلکہ اس کے 4 حرف ہیں، لذا اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ وَسَكَرَ، اس میں دوسری شرط موجود نہیں، یعنی ساکن الوسط نہیں، بلکہ اس کے درمیان والا حرف متحرک ہے، لذا اس کو بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ اور ماہ، جور یا یور، ان کو بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان میں تیسری شرط موجود نہیں، یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ اجماع ہیں۔ والتانیث بالالف المکسورۃ، اب فرماتے ہیں کہ اگر تانیث بالتا نہ ہو بلکہ تانیث الف کے ساتھ ہو، تو الف کی 2 قسمیں، الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ الف مکسورہ کے ساتھ تانیث ہو مثلا حبلا، یا الف ممدودہ کے ساتھ تانیث ہو مثلا حمراء، تو ممتنع صرفہ البتہ، اس کو غیر منصرف، اس کا صرف ممتنع ہے، یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، البتہ یقیناً وقطعاً وحتماً، تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، اس کا غیر منصرف پڑھنا حتمی ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ جو آخر میں الف ہے نا، حبلہ کے آخر میں یا حمراء کے آخر میں، یعنی الف مکسورہ یا الف ممدودہ جو ہے، یہ 2 سببوں کا قائم مقام ہے۔ کون سے 2 سبب؟ ایک تانیث اور دوسرا لزوم تانیث، یعنی اس کلمہ کے لیے تانیث لازم ہے، کبھی یہ تانیث سے، یہ کلمہ کبھی تانیث سے جدا نہیں ہو سکتا، تو یہ 2 کا قائم مقام ہے، اس لیے غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین۔